نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت اولاد کی رحمت اور اس کے فیوزات آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائے اور گھر کے اندر رونق اور برکت پیدا فرمائے۔ اولاد کے ذریعے اللہ آپ کی زندگیوں میں سکون لائے۔ یہ وہ خوشی ہے جو ہر انسان چاہتا ہے۔ اس کے لیے قرآنی ایک مجرب عمل آپ کو بتانا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں رونق آ جائے، برکت آ جائے اور آپ کی زندگی میں برکت آ جائے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان بالکل صحیح و سالم ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اولاد کی وجہ سے وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اولاد کی ٹینشن کی وجہ سے وہ امراض کا بہت بڑا منبع بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت خوشحال ہوتے ہیں، بہت صحت مند ہوتے ہیں، بہت پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن اولاد کی کوئی ایسی ان کو تکلیف پہنچتی ہے کہ اولاد کی طرف سے ایسا صدمہ پہنچتا ہے کہ وہ ایک دم بدحال، مریض اور ایک دم موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ قرآنی عمل آپ کو بتاؤں گا، جو عمل یہ کرے گا اللہ اس کی اولاد کو اس کے لیے آنکھوں کی، دل کی زینت بنا دے گا۔ اب دیکھیے، ایک حضرت بتا رہے تھے کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، اب وہ دنیا سے جا چکا ہے، بہت صحت مند تھا، بہت ہی خوشحال آدمی تھا، بہت ہی پیسے کے اندر کھیلنے والا آدمی تھا، بڑی ہنسی مذاق کا اس کا ایک مزاج تھا، اخلاق والا تھا۔ لیکن جب اس کے بیٹے کی تکلیف اس کو پہنچی، بیٹا تھوڑا بھٹک گیا تھا، اس نے اس کی تربیت صحیح کی تھی، اس کو دین بھی سکھانے کی کوشش کی، دین سکھایا کافی حد تک، لیکن وہ ایک دم بری سوسائٹی میں پڑ گیا۔ دوست اس کے ایک دم اس کو برے مل گئے اور ایک دم بھٹک گیا، تو یہ بندہ اس کو اس کے لیے دن رات اس کا آرام و سکون چلا گیا۔ اب اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا تھا، بار بار روتا تھا، یہاں تک کہ اس کے صدموں میں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس کے صدمے سے اس کا بلڈ پریشر پھر ہائی ہوا اور پھر اسی بلڈ پریشر کے ساتھ ہاسپٹل لے گئے اور وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو بتانے کا مقصود یہ تھا کہ یہ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات صحت مند بندہ بھی، خوشحال بندہ بھی، بہت دیندار بندہ بھی ان صدموں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ان صدموں سے بچا کر رکھے، آمین۔ اب دیکھیے، آج قرآن سے جو بندہ جڑ جائے گا نا، میں آپ کو کیوں ہر چیز قرآن سے بتاتا ہوں، میں آپ کو کیوں ہر چیز قرآن سے بتاتا ہوں کہ عام انسانوں پر، جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں، عام مسلمانوں تک بھی قرآن پاک کا میسج اور پیغام ایسے پہنچے کہ مسلمان کا آج کے دور کا بھی یقین بن جائے مسلمان کی کہ میری مشکل قرآن سے حل ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ خالی برکت کے لیے کتاب ہے، خالی جنازے کے لیے یہ کتاب ہے، کہ خالی میت پر یہ کتاب پڑھنی ہے۔ آج مسلمان نے یہ سمجھا ہوا ہے قرآن صرف میت پر پڑھنے کے لیے، بخشوانے کے لیے یہ کتاب ہے۔ نہیں، یہ مشکلیں حل کرنے والی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے والی کتاب ہے۔ آپ گھر میں چاہتے ہیں سکون آ جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کی یہ زینت بن جائے اور روشنی بن جائے۔ روشنی کیسے بنے گی؟ تو آپ یہ عمل اختیار کریں جو سورۃ صافات کے اندر 6 نمبر آیات ہے، إِنَّ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ۔ زینت کے لیے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو
جو دوسرے آسمانوں کی بنسبت زمین سے قریب تر ہیں ستاروں سے سنگار سے آراستہ کیا، کیونکہ دیکھنے والے کو سارے ستارے پہلے آسمان پر ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے کسی چادر پر رنگ برنگ کے موتی بکھرے ہوئے ہوں۔ ستاروں کو آسمان کی زینت کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ کے گھر کی زینت بچوں سے ہے نا۔ جس کی اولاد نہیں ہے آپ اس سے پوچھیں، یہاں کتنے لوگ آتے ہیں تعویذ مانگتے ہیں اولاد کے لیے، خاص تعویذ وہ دے دیں، کہتے ہیں جو آپ کے پاس ہے الحمدللہ اللہ نوازنے والا ہے، نواز بھی دیتا ہے، ان کو اولاد دے بھی دیتا ہے۔ اگر اولاد ہو بھی نہیں آپ کی تو گھر میں زینت ہوگی؟ اچھا پھر لوگ تنگ ہیں بچوں سے، لیکن یہ بچے نہ ہوں تو آپ کی زندگی سے خوشی بھی ختم ہو جائے۔ اچھا یہ اللہ نے زینت کہا آسمان کی ستاروں کو، گھر کی زینت ہے اولاد سے اور اسلام کی زینت ہے اصحابہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی روشنی کہا ستاروں کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی روشنی کہا اصحابہ کو۔ اور ہمارے گھر میں یاد رکھیں، جو لوگ آسمان کی زینت ستاروں کو، جو لوگ آسمان کی زینت ستارے، اسلام کی زینت اصحابہ کرام، ان دونوں کے ساتھ جڑتے ہیں، ان کے گھر میں اولاد زینت ہوتی ہے، روشنی بنتی ہے، کیونکہ اصحابہ کرام کے بغیر اسلام روشن نہیں، ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں، دین کی سمجھ ہی نہیں۔ ہمیں قرآن کی سمجھ تب آئے گی جب اصحابہ کرام کو پہچانیں گے، کل اصحابہ کرام کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحاب کالنجوم، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، اور جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ اب یہ کہنا کہ فلاں فلاں بندہ فلاں اصحابی کا ذکر کرتا ہے، کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کسی اصحابی کا زیادہ ذکر کرے، یہ فطری عمل ہے کہ کسی سے محبت بہت زیادہ ہو جائے، لیکن انکار کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب غرض زینت چاہتے ہیں تو آپ اس آیات کریمہ کو وظیفہ بنا لیں۔ اگر اولاد سے آپ پریشان ہیں، تنگ ہیں، آپ کے گھر کے اندر خوشی نہیں ہے، جھگڑے فسادات ہیں، تو آپ اس کے لیے اس آیات کریمہ کو جو 6 نمبر کی آیات ہے، اس کو روزانہ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کریں اور کسی میٹھی چیز پر اسے دم کر دیں، اور اس میٹھی چیز کو گھر میں بچوں کو کھلا پلا دیں۔ آپ یہ عمل کرتے رہیں، جتنے دن چاہیں کریں، 11 دن کم از کم کر لیں، تعداد بھی زیادہ کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خوشحالی لے آئے گا آپ کی اولاد کے ذریعے۔ جب آپ کی اولاد پر نظر پڑے یا گھر میں داخل ہوں تو کم از کم ایک بار اس آیات کو پڑھ لیا کریں۔ گھر آپ کا روشنی کا مرکز بن جائے گا، زینت کا مرکز بن جائے گا، اور گھر آپ کا ستاروں کی طرح چمکے گا۔ آپ نے اس آیات کریمہ کو 41 بار پڑھنا ہے۔ ان زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب۔ اب آپ دیکھیں، اللہ نے آسمان کی زینت ستارے بنائے، ستاروں سے روشنی ملتی ہے۔ اس آیات کی سمجھ تب آتی ہے جب آپ کو ستارے نظر آئیں گے، تو آپ اس آیات کریمہ کو، ستاروں کو دیکھتے ہوئے اس آیات کریمہ کو 41 مرتبہ پڑھیں۔ ان زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب۔ اس آیات کریمہ کو ستاروں کے سامنے بیٹھ کر رات کو پڑھ لیں اور یہ عمل کر لیں تو آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ انشاءاللہ آپ کا گھر واقعی ستاروں کی طرح روشن ہو جائے گا۔
آپ رات کو بیٹھ کر پڑھیں گے اور چھت پر بیٹھ کر پڑھ لیں، اگر ایک چاند بھی نظر آتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس آیات کریمہ کو پڑھ کر مٹھائی پر دم کریں اور اس مٹھائی کو بچوں کو کھلائے پلائیں، دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کے گھر میں اللہ رب العزت ستاروں کی طرح روشن کر دے گا آپ کے گھر کو، اور اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا اور آپ کی زندگی میں سکون لے آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔